بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحریہ کالج TNET لیکچر 5 پارٹ 1 اسلامیات، عنوان ہے سورہ انفال، تقویٰ کے انعامات۔ کلاس ہے 9 فیڈرل بورڈ۔ میں ہوں آپ کی ٹیچر ڈاکٹر حسین بانو۔ یا ایھا الذین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تمہارے درمیان فرقان یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والی بڑی قوت تمہیں بنا دے گا۔ ویکفر عنکم سیئاتکم، اور تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا۔ ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ دنیا و آخرت کی سعادت مندی۔ اے مومنو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تم کو دین اور دنیا میں نجات دے گا۔ فرقان سے مراد نجات ہے، دنیاوی بھی اور اخروی بھی، اور فتح و نصرت، غلبہ و امتیاز بھی اس سے مراد ہے، جس سے حق و باطل میں تمیز ہو جائے گی۔ بات یہی ہے کہ جو اللہ کی فرما برداری کرے، نافرمانی سے بچے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ جو حق و باطل میں تمیز کر لیتا ہے، دنیا اور آخرت کی سعادت مندی حاصل کر لیتا ہے، اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں، لوگوں سے پوشیدہ جو کیے جاتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کا وہ کامل مستحق ٹھہر جاتا ہے۔ یعنی اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر تم اللہ سے تقوی اختیار کرو گے، اللہ کا خوف اپنے اندر رکھو گے، تو اللہ تمہارے درمیان ایسی قوت پیدا کر دے گا کہ تمہیں جو ہے حق اور باطل کا فرق پتہ چل جائے گا، تمہارے اندر تمیز پیدا ہو جائے گی۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس وقت کو یاد کرو جب یمکرو بک الذین کفروا، وہ لوگ چالیں چل رہے تھے جنہوں نے کفر کیا ہے۔ ان کی چال کیا تھی؟ لیثبتوک، آپ کو قید کر دیا جائے، او یقتلوک، یا آپ کو قتل کر دیا جائے، او یخرجوک، یا آپ کو جلا وطن کر دیا جائے، باہر نکال دیا جائے مکے سے۔ وَيَمْكُرُونَ، اور وہ یہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ ان کے خلاف خفیہ چال چل رہا تھا یا تدبیر فرما رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی ناپاک سازش۔ کافروں نے یہی 3 ارادے کیے تھے۔ جب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے راز اور ان کے پوشیدہ چالیں معلوم بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ 3 شورشیں کر رہے ہیں، قید، قتل یا جلا وطنی۔ اس نے تعجب سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر کس نے دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پروردگار نے۔ اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بہترین پروردگار ہے، تم اس کی خیر خواہی میں رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس کی خیر خواہی کیا کرتا ہوں، وہ خود میری حفاظت اور بھلائی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف میں اللہ کے حکم کے منتظر تھے، یہاں تک کہ قریشیوں نے جمع ہو کر مکر کا ارادہ کیا۔ مکر کا ارادہ کیا تھا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے، یا ان کو قید کر دیا جائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر کر دی اور کہا کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مکان میں نہ سوئیں جہاں سویا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر اپنے بستر پر اپنی سب چادر اڑا کر لیٹنے کو فرمایا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر آئے۔ قریش کے مختلف قبیلوں کا مقررہ جتھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کو گھیرے ہوئے کھڑا تھا۔ اس رات سیدنا علی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے نکل کھڑے ہوئے اور غار ثور میں جا بیٹھے۔ یہ واقعات جو ہیں وہ ہجرت کے واقعات ہیں اور اسی کی طرف اشارہ ہے کہ کس طرح سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خفیہ چال چلی تھی، لیکن اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے باہر تشریف لے آئے، مکہ سے نکل گئے، غار ثور میں پناہ لی اور 3 دن وہاں گزارے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ہماری آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں تو قالوا، وہ کہتے ہیں، قد سمعنا، ہم نے بے شک سن لیا، لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لقلنا مثل ھذا، تو ہم بھی اس جیسا کلام کہہ دیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی فرضی گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں۔ استغفر اللہ، یعنی وہ قرآن کے متعلق یہ کہتے تھے جس میں قصص الانبیاء بیان ہوئے ہیں یا قوموں کے قصے بیان ہوئے ہیں، تو وہ اس کے متعلق کہتے تھے کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں۔ یہ ان کی سرکشی کی حد تھی۔ آگے کیا کہتے ہیں کہ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ، اور وہ کہتے تھے کہ اے اللہ، اگر صرف یہی تیری طرف سے حق ہے، یعنی یہ قرآن مجید اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت، تو اگر یہ حق ہے تو فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً، تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا، من السمائی، آسمان سے، ابھی اتنا ابھی عذاب علیم، اور ہمارے لیے کوئی دردناک عذاب لیا، یعنی اپنے لیے وہ خود بدعا فرماتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ قرآن جو ہے سچا ہے اور یہ نبی سچا ہے تو ہم پر پتھر کی بارش برسا دے۔ اللہ تعالیٰ مشرکوں کے غرور و تکبر، ان کی سرکشی اور ناحق شناسی کی، ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کی حالت بیان کرتے ہیں کہ جھوٹ موٹ وہ بک دیتے تھے کہ ہاں بھائی ہم نے قرآن سن لیا، اس میں رکھا کیا ہے، ہم خود قدر ہیں، اگر چاہیں تو اس جیسا کلام ہم بھی کہہ دیں، حالانکہ وہ نہیں کہہ سکتے تھے، اپنی عاجزی اور تہیدستی کو خوب جانتے تھے، لیکن زبان سے شیخی بھگاڑتے تھے۔ جہاں قرآن سنا تو اس کی قدر گھٹانے کے لیے بک دیا، جبکہ ان سے زبردست دعوے کے ساتھ کہا گیا کہ لاؤ اس جیسی ایک ہی صورت بنا کر لاؤ، تو سب عاجز ہو گئے۔ اچھا، قرآن کے حوالے سے یہ ان کی باتیں تھیں، یہ کیونکہ عربی داں تھے اور عربیوں کو اپنی زبان پر جو ہے وہ بہت فخر ہوتا تھا، تو وہ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ قرآن جو ہے وہ سچا ہے تو ہم بھی اس طرح سے کہہ دیں گے، ہم بھی اس جیسا قرآن یا اس جیسا کلام جو ہے ہم بھی بیان کر دیں گے، ہم بھی بنا کر لے آئیں گے۔ اور پہلے تو کہا گیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس جیسا ایک کلام قرآن جو ہے وہ تم بھی بنا کر لے آؤ، وہ ایسا نہیں کر سکے۔ پھر کہا گیا کہ اچھا ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ، جیسا کہ سورہ کوثر کا نزول ہوا، اور اس کے بعد کہا گیا کہ چلو یہ 3 آیتوں میں مشتمل جو صورت ہے، مختصر ترین سورہ ہے، اس جیسی صورت بنا کے لے آؤ۔ پھر کہا کہ چلو چند آیتیں ہی لے کر آ جاؤ، وہ بھی نہ کر سکے۔ پھر کہا کہ چلو ایک آیت ہی بنا لو، تو وہ بھی نہ کر سکے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ عقلوں کو عاجز کر دیتا ہے، اس کا کلام دل فریب ہے، اس کی زبان جو ہے وہ خداوندی ہے، تو یہ کسی عام انسان کا کام نہیں ہے کہ وہ اس جیسا کلام بنا سکے۔ وما علینا الا البلاغ، ہمیں تو اتنا ہی معلوم ہے کہ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات اپنی زبان سے بیان فرما دی، اور جو اللہ کے حکم سے بطور وحی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وحی مطلوع جو ہے وہ قرآن کو کہا گیا کہ اس جیسا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ آگے ہم پڑھتے ہیں کہ بس یہ قول صرف جاہلوں کی خوش طبعی کے لیے کہتے تھے۔ کہا گیا کہ یہ کہنے والا نضر بن حارث ملعون تھا، یہ خبیث فارس کے ملک گیا تو رستم اور اسفندیار کے قصے یاد کر کے آیا،
یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت مل چکی تھی۔ آپ لوگوں کو کلام اللہ شریف سنا رہے ہوتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوتے تو یہ اپنی مجلس جماتا اور فارس کے قصے سناتا، پھر فخراً کہتا، کہو میرا بیان اچھا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا؟ وما کان اللہ لیعذبہم، اور اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، وانت فیہم، جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ وما کان اللہ معذبہم، اور اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، وہم یستغفرون، جب تک وہ اللہ سے بخشش مانگتے ہیں۔ عذاب الہی نہ آنے کا سبب، یعنی پچھلی جو قومیں تھیں اللہ نے ان کو عذاب دیا، انہوں نے گناہ کیے، ان کو عذاب میں گرفتار ہوئے۔ قوم لوط ہوئے، قوم ثمود ہوئے، اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے مختلف عذابات دیے، لیکن امت محمدیہ کو کوئی عذاب میں گرفتار نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو عذاب الہی نہ آنے کا سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اور استغفار میں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان میں دو سبب تھے، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرے استغفار۔ بس آپ تو چل دیے، یعنی آپ دنیا سے جا چکے ہیں اور استغفار باقی رہ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھ پر دو امر میری امت کے لیے اترے ہیں، ایک میری موجودگی، دوسرے ان کا استغفار۔ بس جب میں چلا جاؤں گا تو استغفار قیامت تک کے لیے ان میں چھوڑ جاؤں گا۔ مسند احمد میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ اللہ کے عذابوں کے امن میں رہتا ہے کہ جب تک وہ اللہ عز و جل سے استغفار کرتا ہے۔ استغفار کہتے ہیں گناہوں سے معافی مانگنے کو۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا کہ دن میں 100 بار استغفار کیا کرو، دن میں 100 بار استغفار پڑھا کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں، تم بھی کیا کرو۔ تو استغفار کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اس کا مختصر ہے استغفر اللہ پڑھنا۔ تو یہ تسبیح ہمیں روزانہ جو ہے وہ پڑھنی چاہیے اور اپنے گناہوں پر ندامت بھی اختیار کرنی چاہیے۔ تفصیل کار یہ کام آپ نے اپنی کاپیوں میں کرنا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، اس سبق میں تقویٰ کے کیا انعامات بیان ہوئے ہیں؟ سوال نمبر 2 ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟